جیسے دیوار زمین پہ گرتی ہے اس کی آواز آتی ہے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتدرون ما ھذا، صحابہ جانتے ہو یہ آواز کس چیز کی تھی؟ صحابہ کرام کا کہاں پر یہ دعویٰ ہے کہ جب ہم نگاہ مار کے دیکھتے ہیں تو ساتوں زمینوں تک دیکھ لیتے ہیں، اور جب اوپر اٹھاتے ہیں تو عرش دیکھ لیتے ہیں؟ کسی صحابی کا کوئی دعویٰ ہے ایسا؟ اس کے الٹ ملتا ہے بخاری مسلم میں، جب اسامہ ابن زید نے ایک بندے کو کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا تھا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ انہوں نے کہا وہ اوپر سے پڑھ رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے کہا تو نے دل چیر لیا تھا، یعنی صحابہ کرام تو دل چیر کے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تمہارے بابوں کا دعویٰ ہے کہ غوث پوری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ، تو بابوں سے پوچھیں گے کہ بھائی تمہیں تیل کیوں نہیں نظر آیا؟ انجینئر سے بڑا پھر کے بعد آدمی کوئی پاکستان میں نہیں ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے انجینئر مرزا اس کا کلپ سماعت فرمایا۔ مین اس کا سوال یہ تھا جو ہمیشہ ہوتا ہے، اس کا ہمیشہ مشن اور ٹارگٹ اولیاء کرام کی گستاخی اور بے ادبی کرنا ہوتا ہے۔ یہ اس کا پورا سرمایہ اولیاء اللہ کرام کی گستاخی اور بالخصوص سیدنا غوث اعظم الشیخ عبد القادر گیلانی محبوب عثمانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی گستاخی ہوتی ہے۔ اب جس طرح یہ جواب دے رہا تھا، اب اس سے سوال یہ ہوا کہ تو کہتا ہے کہ اولیاء کرام نگاہ مارتے تھے تو ساتوں زمینوں تک دیکھ لیتے تھے، فلاں دیکھ لیتے تھے، تو انہوں نے تیل دریافت کیوں نہیں کیا؟ کسی نے سوال کیا تیل دریافت تو نبی علیہ السلام نے بھی نہیں کیا، صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا، پھر تو اولیاء پر اعتراض کرتا ہے، تو یہ اعتراض صحابہ اور نبی علیہ السلام پر بھی جاتا ہے۔ اس نے سوال کا کہا کہ میں جواب علمی طریقے جواب دیتا ہوں، لیکن اس نے جواب کو دوسری رخ اختیار کر لیا، جواب کے قریب تک بھی نہیں گزرا، اس سوال کو ہاتھ تک بھی نہیں لگائے۔ حضرت اسامہ بن زید کی جو روایت پڑھی ہے تو نبی علیہ السلام نے تحدیباً فرمایا، اس میں کہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کچھ دیکھ ہی نہیں سکتے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے؟ تو یہاں پر میں یہ آپ کو اس کے ضمن میں 3 احادیث پاک عرض کرتا ہوں۔ یہ حدیث جو اس نے کبھی بھی آپ کو نہ سنائی ہے نہ قیامت تک سنائے گا، اس کو یہ تو نظر آ گیا کہ نبی علیہ السلام جو ہے انہوں نے بھی تیل دریافت نہیں کیا، تو آپ پر بھی سوال ہوا۔ جب تو بابو پر اعتراض کرتا ہے، اولیاء کرام پر اعتراض کرتا ہے، تو یہ اعتراض نبی علیہ السلام پر بھی جاتا ہے، تو پھر اس میں کیا جواب دے گا؟ مثلا میں پہلی حدیث طیبہ آپ کو صحیح مسلم شریف سے عرض کرتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف کے اندر جو مسلم بخاری کہتا ہے، یہ صرف اس کے ٹیبل پر پڑھی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی نہیں ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی جلد نمبر 2 ہے کہ اس میں حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہم آپ کے ساتھ تھے، تو از سمع، از مفاجاتیہ، اس کا معنی اچانک، سمع واجباتن، اس کا معنی ہوتا ہے زمین پر جیسے دیوار گرتی ہے اس سے آواز آتی ہے، ایک آواز آئی، بہت بڑی آواز آئی، جیسے دیوار زمین پہ گرتی ہے اس کی آواز آتی ہے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتدرون ما ھذا، صحابہ جانتے ہو یہ آواز کس چیز کی تھی؟ قال قلنا، صحابہ نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل توجہ ہے، ہمیشہ صحابہ جب بھی کہتے تھے تو کہتے تھے اللہ ورسولہ اعلم، تو وہ لوگ بھی سنیں جو کہتے ہیں نہیں اللہ و رسول عالم کہیں گے تو شرک ہو جائے گا، صرف اللہ جانتا ہے۔ یہاں صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی وہ کہتے تھے تو وہ کہتے تھے اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ آج کے اس معاشرہ میں اگر یہ بات کہی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہو گیا، انجینئر جیسے نادان اور جاہل لوگوں کے سامنے اگر آپ اس طرح کہیں گے تو وہ تو کہیں گے توبہ توبہ توبہ، یہ تو شرک ہو گیا، یہ تو کہانیاں کراتے ہیں آپ کو، تو وہ معاذ اللہ صرف اسی بات کو حدیث کہتا ہے جو خود کرتا ہے۔ اگر کوئی اور حدیث پاک بھی بیان کرے، کوئی بات کرے، تو اس کے نزدیک وہ کہانی ہوتی ہے، وہ کہانیاں کراتے ہیں، وہ کہانی کراتے ہیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، چاہے وہ حدیث پڑھے، چاہے تاریخ پڑھے، چاہے جو مرضی کرے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال ھذا حجر رمی بہ فی النار، فرمایا صحابہ یہ ایک پتھر تھا جو جہنم میں پھینکا گیا، ایک پتھر تھا جو جہنم میں پھینکا گیا، کب سے؟ فرمایا منذ 70 خریفا، فرمایا 70 سال سے جہنم میں پھینکا گیا، اوپر والی تہہ میں، اوپر والی تہہ سے پھینکا گیا۔ فرمایا کہ وہ اب آ کر نیچے والی جو اس کی جانب ہے، فرمایا کہ کنویں کا، جہنم کی جو نیچے والی نچلی جہنم کے کنویں کی سطح ہے، فرمایا نچلی جو ہے طبقے میں پہنچا تو اس سے یہ آواز پیدا ہوئی ہے۔ اب میں اپنے محترم سامعین و ناظرین سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جو ہمارے آقا، ہمارے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صحیح مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ 381 پر حدیث پاک موجود ہے، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جہنم کے اوپر والے کنارے سے 70 سال پہلے وہ پتھر پھینکا گیا، آج وہ اس تہہ میں پہنچا تو سرکار اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ نیچے پہنچا، اور سرکار اس کی مدت کو بھی جانتے ہیں کہ یہ کب سے اوپر سے پھینکا گیا ہے، 70 سال سے یہ جہنم کے اوپر والے حصے سے پھینکا گیا۔ محترم ناظرین، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا جانتے ہیں کہ یہ جہنم والے پتھر کی آواز ہے جو اوپر سے پھینکا گیا، نیچے والی جانب اب پہنچا ہے، تو کیا وہ آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جو جہنم میں پھینکے جانے والے پتھر کو بھی جانتے ہیں، اس کی مدت کو بھی جانتے ہیں؟ تو پھر سوال یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر تم اولیاء پر گستاخی کرتے ہو کہ اولیاء نے دریافت نہیں کیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس کی نگاہ کا یہ عالم ہے، پھر انہوں نے تیل دریافت کیوں نہیں کیا؟ اگر انجینئر مرزا یوں بکواس کرے گا اولیاء پر، تو ہم حدیث سے اس پر جو ہے یہ بھی اعتراض کریں گے، جس نبی کی نگاہ کا اتنا عالم تھا، اس نبی نے جس نے پتھر کو دیکھ لیا پر 70 سال پہلے سے پھینکا گیا، اس نبی نے زمین کے نیچے تیل دریافت کیوں نہیں فرمایا؟ معاذ اللہ، پھر تو یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض ہوگا۔ دوسری حدیث پاک میں صحیح بخاری شریف سے آپ کو، اپنے سامعین کو میں سناتا ہوں، جو صحیح بخاری شریف کتاب الاذان جلد نمبر اس کی 1 ہے اور صفحہ نمبر 103 ہے۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، اس کے باب کے اندر ہے کہ یہ صحیح البخاری شریف کا باب رفع البصر الی الامام فی الصلاۃ، حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال خسفت الشمس علی عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرن لگ گئی۔ آپ فرماتے ہیں فصلی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی تو صحابہ نماز میں کھڑے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ بھی نماز میں تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے بھی رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے بھی روایت ہے، اور یہ روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے، فرماتے ہیں قالوا یا رسول اللہ رأیناک تناولت شیئا فی مقامک، صحابہ کرام نے نماز کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نماز میں دیکھا کہ آپ اپنی جگہ پر کھڑے تھے تو کسی چیز کو ایسے لگتا تھا جیسے پکڑ رہے ہیں آپ یا رسول اللہ، تناولت شیئا فی مقامک، آپ اپنی جگہ میں کھڑے ہو کر کسی چیز کو جیسے پکڑتے ہیں یا رسول اللہ، کس چیز کو پکڑ رہے تھے؟ ثم رأیناک تقعقعت، یا رسول اللہ پھر ہم نے دیکھا تقعقعت، آپ پھر پیچھے ہٹ گئے، اوپر پہلے پکڑنے کے لیے آپ آگے ہوئے پھر پیچھے ہٹ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتی ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، فقالا، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، صحیح بخاری تو ہر کوئی کرتا ہے، اگر بخاری پڑھنی ہے، بخاری سننی ہے تو نبی کے غلاموں سے سن، نبی کے صحابہ سے سن، صرف دعویٰ کرنا کہ میں ہی حق پر ہوں سب غلط پر ہے تو ایسے آدمی حق پر نہیں ہو جاتا۔ آج میں دعویٰ کروں میں ہی حق پر ہوں، دیکھو آپ کے سامنے بخاری پڑھتا ہوں، باقی ساری دنیا غلط ہے، کسی نے آپ کو بخاری نہیں سنائی، تو میرے سامعین سمجھے کہ یہ آدمی بے وقوف اور جاہل ہے، ابھی تک کسی نے بخاری نہیں سنائی، نہ ہی کسی نے پڑھی ہے، تو ہی پہلے آ گیا۔ تو جب مرزا لانتی، یہ انجینئر مرزا جب یہ دعوے کرتا ہے او بخاری مسلم، تو کہتا ہے میں ہی نے آپ کو سنائی ہے، اس سے پہلے کسی نے نہیں سنائی ہوگی، تو پتہ چلا کہ یہ بھی جاہل آدمی ہے، ایسے دعوے کوئی نہیں کرتا۔ میں دعویٰ نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں نبی کے غلاموں سے حدیث سنو، بخاری سنو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ، فقال انی رأیت الجنت فتناولت منها، فرمایا اے صحابہ میں نماز میں کھڑا تھا، میں دیکھ جنت کو رہا تھا،
جنت میں دیکھ رہا تھا. فرمایا رأیت الجنت، میں نے جنت کو دیکھا ہے. سرکار کی نگاہ کا کیا عالم ہے، کھڑے زمین پر ہیں اور ساتوں آسمان کو چیر کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارک جنت کو دیکھ رہی ہے. حضور فرماتے ہیں میں جنت میں دیکھا ایک، فرمایا کہ انگور کا جو خوشہ تھا وہ جنت کے میوہ جات لٹک رہے تھے. وَلَوْ أَخَذْتُهُ، سرکار فرماتے ہیں میں نے ان کو پکڑنے کا ارادہ کیا، اور اگر میں پکڑ لیتا لَأَكَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، فرمایا قیامت تک لوگ کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا. یہاں پر اس کی حدیث کی تشریح تفسیر تو بہت زیادہ ہے، میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بلکہ دو باتیں. ایک بات تو یہ ہے کہ سرکار نے ہاتھ سے پکڑنے کا ارادہ فرمایا، تو تمہاری اور میری مٹھی کا یہ عالم ہے کہ ہم ایک ہاتھ سے کوئی چیز بھر کر لائیں تو دو آدمی کا پیٹ بھی نہ بھرے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی برکت دیکھو. سرکار فرماتے میں اپنے ہاتھوں سے لے آتا خوشہ، فرمایا قیامت تک تم کھاتے رہتے. فرمایا اس سے کچھ بھی کام نہ ہوتا، قیامت تک لوگ کھاتے رہتے. سرکار کے ہاتھ مبارک کی برکت دیا ہے. اور دوسری بات میں جو اصل میرا مدعا اور مقصد ہے وہ یہ ہے، دیکھو سرکار یہاں دنیا میں کھڑے ہیں، مسجد نبوی میں کھڑے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں، جن کی نگاہ کا عالم ہے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر 7 آسمانوں کے اوپر، حالانکہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. رحمت عالم کی نگاہ دیکھو، پھر 7 آسمانوں کا اندازہ لگاؤ. رحمت عالم کی نگاہ مبارک 7 آسمانوں سے اوپر جنت میں میووں کو دیکھ رہی ہے. یہ صحیح بخاری کی ہے. اب انجینئر مرزا کے لعنتی شاگردوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس لعنتی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، تو پھر میں سوال کر سکتا ہوں، تم جب غوث اعظم پر بکواس کرتے ہو، اولیاء کرام پر بکواس کرتے ہو کہ انہوں نے پھر تیل دریافت کیوں نہیں کیا؟ اگر ان کی نگاہ اتنی بڑی تھی، وہ ہر چیز کو دیکھ لیتے تھے، تو میرا سوال یہ ہے کہ صحیح بخاری کی اس حدیث سے جس نبی رحمت کی اتنی نگاہ تھی کہ وہ زمین پہ کھڑے ہو کر جنت کے باغوں کو دیکھ لیتے ہیں، تو وہ سرکار اس نے جناب میرا سوال یہ ہے، پھر رحمت عالم نے تمہیں تیل پر متنبع کیوں نہیں فرمایا؟ تیل سرکار نے دریافت کیوں نہیں کیا؟ تو پھر میرا بھی سوال بنتا ہے، اس سے تمہیں جواب دینا ہوگا. پھر اس پر بھی تمہیں جواب دو کہ جس نبی نے، جس کی نگاہ کی عالم یہ ہے کہ دنیا میں زمین پر کھڑے ہو کے جنت و دوزخ کو دیکھ سکتے ہیں، وہ زمین کے نیچے تیل کو انہوں نے کیوں نہیں دریافت فرمایا؟ اور تیسری حدیث پاک میں اپنے ناظرین سے عرض کرتا ہوں، یہ بھی صحیح بخاری شریف ہے، اس کی بھی جلد نمبر 2 ہے. جلد نمبر 2 صحیح بخاری صفحہ 1083 کے اوپر حدیث پاک موجود ہے. اب سنیے سامعین ذرا، کیونکہ میرا مقصد ہے آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک کا جو عالم ہے، جو نگاہ مبارک ہے، وہ بتانا مقصود ہے. یہ تو ایسے درمیان میں آ گیا، تو اس بہانے سے ہم آپ کو حدیث پاک سنا لیتے ہیں. جب اس نے اعتراض کیا اولیاء پر، تو یہ اولیاء پر جیسے اعتراض آتا ہے تو انبیاء پر بھی اعتراض آتا ہے. سمجھا کرے جب یہ شخص اولیاء پر بکواس کرنے لگے، اولیاء پر بات کرے، تو سمجھے یہ بات تو صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات پر بھی ہو سکتی ہے. پھر گویا کہ اس زمن میں یہ انبیاء کرام پر بھی اعتراض کر رہا ہے. حدیث پاک ہے، حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابی بردہ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، صحابی فرماتے ہیں حضرت ابی موسیٰ اشعری سے روایت، قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن اشیاء کرہہا، سرکار سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا جس کو سرکار ناپسند کرتے تھے. فلما اکثر علیہ المسئلہ، جس وقت لوگوں کے سوالات بہت زیادہ بڑھ گئے، لوگ سوال کرنے لگے، غضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام غضبناک ہو گئے. فرمایا سلونی سرکار نے فرمایا پوچھو مجھ سے جو بھی پوچھنا چاہتے ہو. فقال رجل، ایک شخص کھڑا ہوا، فقال یا رسول اللہ من ابی، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ اب دیکھیے اس نے کیا سوال کیا، میرا باپ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا قال ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے. چونکہ زمانہ جہلیت میں تھے، جب اسلام لائے لوگوں نے مشہور کر دیا کہ تو حرامی ہے. اس نے موقع جانا کہ آج اپنے باپ کا تو کنفرم کر لوں. میرے بھائیوں، میرے ناظرین، سر پکڑ کے بیٹھیے اور میری بات کو قیامت تک سوچتے رہیے. جب تک اللہ نے آپ کو زندگی دی، آپ کی نسلوں کو آپ بتاتے رہیے، قیامت قائم ہو جائے، سوچتے رہیے. ہر بات کا ثبوت کتابوں سے مل جاتا ہے، تاریخ سے مل جاتا ہے، لیکن کسی کا نسب کیا ہے، کسی کا باپ کیا ہے، قیامت تک کتابیں پڑھتے رہے جب تک زندگی ہے.
کسی اس کتاب کے اندر یہ نہیں لکھا ہوگا تیرا باپ کیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من ابی, میرا باپ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا حذیفہ. معلوم ہوا جو نبی تمہارے نسب کو جانتا ہے, تمہارے باپ کو بھی جانتا ہے, تمہارے باپ کی پشتوں کو بھی جانتا ہے. ثم قام آخر, پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا, اس نے عرض کیا یا رسول اللہ من ابی, میرا باپ کون ہے؟ فقال, نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو کا سالم مولا شیبہ, تیرا باپ سالم ہے جو شیبہ کا مولا ہے. فلما رأى عمر, جس وقت حضرت عمر نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غضبناک ہے, فقال, حضرت عمر نے عرض کیا انا نتوب الی اللہ, اے اللہ کے رسول ہم معافی مانگتے ہیں, ہم توبہ کرتے ہیں. سرکار اس کے بعد خاموش ہو گئے. اور میرے ناظرین اس کے علاوہ اور بھی حدیث پاک میں ہے, صحیح بخاری کے اس سے آگے 2-3 حدیث پاک میں جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں, فرمایا من احب, تم میں سے جو آدمی بھی, من احب ان یسأل عن شیء, جو بھی محبوب سمجھتا ہے کسی چیز کا سوال کرنا, فلیسأل عنہ, مجھ سے پوچھو, فواللہ لا تسألونی عن شیء, فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں ہر چیز کا الا اخبرتکم بہ, فرمایا میں تمہیں ہر چیز بتلاؤں گا, ہر چیز بتلاؤں گا. بتلاؤ. قیامت تک سب نے, سرکار نے ایک ایک چیز کا ذکر کر دیا. صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے بڑے بڑے امور ذکر کیے. تو میرا پھر سوال یہ بنتا ہے, جس نبی کی نگاہ کا یہ عالم ہے, وہ باپ کو جان لیتے ہیں, تمہارا باپ کون ہے, ٹھکانے کو جان لیتے ہیں. ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کھڑا ہو گیا, عرض کرنے لگا فقال این مدخل یا رسول اللہ, میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا اللہ کے رسول؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا قال النار, منافق تھا, فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو بتائیے کہ جو نبی تمہارے اعمال کو بھی جانتے ہیں, جن کو پتہ ہے کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے, تم مخلص نہیں بنو گے, تم جنت میں نہیں جاؤ گے, سرکار نے اس کا ٹھکانہ بھی دیکھ لیا, سرکار نے جن کا باپ نہیں پتا تھا ان کو بھی بتا دیا, اب پیچھے کیا رہ گیا تھا؟ پھر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا ہے, جس نبی کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو پھر انہوں نے تو تیل دریافت نہیں کیا گیا. اب دوسرا, اگر مرزا جیلمی کی زبان سے دیکھے, اگر یہی بات کسی کتاب میں لکھی ہوتی تو یہ جیلمی کہتا ہے یہ کہانیاں ہیں, یہ کہانی کرائی گئی ہے جی. جو اللہ اور اس کے رسول, نبیوں کی, ولیوں کی شانیں دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ کہانیاں ہیں. تو میرے ناظرین دیکھیے یہ بھی کہانیاں, یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. تو پھر سوال بنتا ہے نا, جب تم کہتے ہو غوث اعظم نے تیل دریافت نہیں کیے, فلاں بزرگ نے تیل دریافت نہیں کیے, ان کی نگاہ اتنی تھی, تو میرا سوال یہ ہے جس نبی کی نگاہ کا یہ عالم ہے, انہوں نے تو تیل کے بارے میں تو انہوں نے بھی نہیں فرمایا کہ زمین کے نیچے تیل ہے. لہٰذا یہ لا یعنی سوال, جاہلانہ سوال, بے وقوفانہ سوال ہے. ہمارا اللہ پر بھی یقین ہے, اللہ کے رسول پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں, اور اولیاء کرام کی بھی ہم عزت و احترام کرتے ہیں.